سب سے زیادہ جابز دیے ہم نے 6.8 ملین جابز دیا تھا. ہم نے 150% تنخواہ بڑھا دی. ہم نے پینشنز بڑھائے. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. ہم نے تاریخ میں پہلی بار سوشل سیفٹی نیٹ بے نظیر انکم سپورٹ دلوایا. یہ حکومت کی کام ہوتی ہے. ہم نے کسانوں کے لیے پورا ہمارا فوڈ انسیکیورٹی جو ہوتا تھا پاکستان کا، ہم ویٹ کو امپورٹ کرتے تھے. ہمارا پہلا سال کی اندر ہی اندر ہم نے پاکستان کو ویٹ امپورٹنگ نیشن سے لے کے ویٹ ایکسپورٹنگ نیشن بنا دیا تھا تاکہ غریب کسان کو فائدہ ہو. اور ہاں، وہ لو گروتھ کا جو ذکر ہو رہا تھا، جہاں امیروں کے پاس کم پیسہ تھا، جہاں بڑے بڑے بزنسز اتنا اچھا اپنے نہیں چلا رہے تھے، میرا مزدور خوش تھا، میرا کسان خوش تھا، میرا غریب خوش تھا، میرا مظلوم خوش تھا. یہی ہوتا ہے حکومت کا ذمہ داری کہ آپ غریب عوام کا خیال رکھے. اور اس کام میں حکومت 100% ناکام رہا ہے. کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، الٹا موجود روزگار کو چھین رہا ہے. کہا کہ 5 لاکھ گھر بناؤں گا، الٹا انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہا ہے. یہ ظالم حکمران. ان کے دل میں عوام کے لیے، مظلوم کے لیے، غریب کے لیے کوئی بیدردی نہیں ہے. یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یا آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، آپ عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے دیں، عوام کا خیال رکھیں، عوام کی معاشی صورتحال کا خیال رکھیں، ورنہ ایک ریاکشن آئے گا. ایک حد تک عوام آپ کی ناکامی اور ظلم برداشت کر سکتی ہے. 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب ہمارا بجٹ آئے گی، اگر اس بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف نہیں ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ سارے کی ساری اپوزیشن جماعتوں کے قیادوں کو جیل میں ڈالیں، عوام خود بخود نکلیں گے. جو بھی آپ کریں، عوام کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، عوام کے جیب میں کچھ نہیں ہے. لیکن آپ امیر ترین کے لیے ایمنسٹی، آپ کے مافیاز کے لیے ایمنسٹی، یہ نظام نہیں چل سکتا. اور آپ یہ IMF کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سلیکٹڈ حکومت ہو کے جا کے IMF کے ساتھ ڈیل سائن کروا دیں، جبکہ آپ کہتے تھے کہ IMF سے ڈیل لینے سے پہلے، قرض لینے سے میں خودکشی کو ترجیح دے دوں گا. اور پھر آپ نے پارلیمان کو، نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ بھی نہیں لیا، سینٹ کو آن بورڈ بھی نہیں لیا. یہ جو IMF ڈیل ہوگا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، انلیگل ہوگا. اس ملک کے عوام اس کو نہیں مانیں گے اگر آپ نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں اس کو نہیں لے کر آئیں گے اور اس پہ عوام کے نمائندگی کے اپروول نہیں لیں گے. یہ عوام اپنا انفلیشن، آپ کے جو ٹیکسز پہ بوجھ آپ ان پہ ڈالنے والے ہیں، یہ بالکل ہم 100% برداشت نہیں کریں گے. جہاں تک ہمارا گورننس ہے، ہمارا فورن پالیسی کا پوزیشن ہے، جہاں تک جو بری صورتحال ہے، وہاں بھی ہر جگہ پہ یہ ناکام، نااہل حکومت حملے کر رہے ہیں. آپ جمہوریت کو دیکھیں، یا کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے، کوئی جرنلسٹ جو ان کے خلاف بولتا ہے ان کو برداشت نہیں کرتے، کوئی چینل جو اس کے خلاف ٹکٹ چلاتے ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے، کوئی سیاسی جماعت کے کوئی بھی چھوٹا سا کارکن برداشت نہیں کرتے کہ ان کے خلاف بولے، کوئی ٹویٹ، کوئی فیس بک کا لائک کو برداشت نہیں کرتے. یہ جو سوشل میڈیا پارٹی تھا، یہ جو PTI NA ٹویٹر NA فیس بک تھا، اب وہ دوسرے جماعتوں اور جرنلسٹ کا ٹویٹ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. FIA جو کہ اس وقت عمران خان کے اندر تھا اور اب ایک دہشت گرد کے سہولت کار کے اندر ہے، انہوں نے ایک ریسپیکٹیبل جرنلسٹ کے خلاف سائبر کرائمز کے مطابق FIA نے FIR فائل کیا ہے ایک ٹویٹ کی بنیاد. ہم نے اس قسم کا آمرانہ اتھارٹیرین حرکت پہلے دیکھے ہیں، لیکن تب مشرف ہوتا تھا، تب ضیاء ہوتا تھا. آپ سپوزڈلی ایک جمہوری نظام میں کام کر رہے ہو، پارلیمانی نظام میں کام کر رہے ہو. یہاں فریڈم آف دا پریس ہونا چاہیے، فریڈم آف ایسوسیشن ہونا چاہیے، فریڈم آف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے، جو انفارچونیٹلی نیا پاکستان میں
نیا پاکستان میں یہ ہمارے سارے فریڈمز پہ نظر رکھ رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارا 18th امینڈمنٹ ہے، جیسے کہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے. لیکن میں الیکشن سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. ہم ان کو 18ویں ترمیم کو، پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو چھیڑنے نہیں دیں گے. ہم 1 یونٹ کو پہلے بھی قبول نہیں کیا، ہم آج بھی قبول نہیں کریں گے. اور پہلے سے بھی 1 یونٹ سے آمرانہ حرکتوں سے اس ملک نے ٹوٹا. اور آج بھی خدا نخواستہ اگر یہ لوگ 1 یونٹ نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹے گا. آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ صاحب یہ فرمائیں کہ بدزبانی، بدکلامی ہمارے حکمرانوں کا زیور بن کے آئے. گزشتہ روز جو کمنٹس کیے آپ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے، کیا پرائم منسٹر کے منصب کو اس طرح کی لینگویج زیب دیتی ہے؟ اور اس پہ سوشل میڈیا پہ تو تنقید ہوئی، اپوزیشن نے، خواتین نے احتجاج بھی کیا. آپ کا کمنٹ لوگ کیا چاہیں گے؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کامنٹ دینے سے آپ اپنا قد چھوٹا کرتے ہو، کسی اور کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. مرد کو عورت کہنا، مرد کو کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ عورت کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستان کے عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستان کی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ کیا پیغام ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ عورت ہونا گالی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہائیلی کنڈم ہے. یہ کیسا ممکن ہے؟ آپ مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا مسلمان ایک خواتین تھی. اب مدینہ کے ریاست کی بات کر رہے ہو. کیا ہمیں کربلا کا یاد ہوتا اگر اسلام میں عورتوں کا کردار نہیں ہوتا؟ ہم پاکستان ہیں، یہاں ہمارے عورتیں مرد کے شانہ بہ شانے کھڑے تھے. ہمارے فاؤنڈیشن میں اگر فاطمہ جناح نہیں ہوتی تو کیا پاکستان بنتی؟ اگر فاطمہ جناح نہیں ہوتی تو کون ایوب کھڑا ہوتا؟ ہم نے پوری دنیا میں، پوری اسلامی دنیا میں سب سے پہلے ایک خاتون کو وزیر بنائی. ہمارے جو بچیاں ہیں، 16 سال کی لڑکیاں ہیں، پاکستان کے عورتیں بہادر ہیں. پاکستان کے عورتیں باقی دنیا کے عورتیں سے آپ کمپیئر کریں، ہم تو فخر کرتے ہیں اس ملک کی عورتیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی عورتیں کو سیاست میں، معیشت میں، سیاست میں، سوسائٹی میں جگہ دینا چاہیے، آگے لے کر آنا چاہیے. اس قسم کا کامنٹ دینے سے، اس قسم کا، اگر آپ مجھے بات کرنے دو پھر میں آپ کا سوال پوچھوں گا. اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے تو پھر میں آپ کا سوال کا جواب نہیں دوں گا. اگر خان صاحب سمجھتی ہے کہ اس قسم کا کامنٹ دے کے وہ کسی کو انسلٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کا انسلٹ کر رہا ہے. اس ملک کا وزیر اعظم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بنا، مگر بن گیا. تو اب اس عہدہ کا، اس کرسی کا احترام کرے، اس ملک کا احترام کرے، اور آپ اپنا زبان پہ قابو کرے. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جتنا سلپ آف دا ٹنگز اس وزیر اعظم سے ہوتا ہے، یہ تو سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا، بات نہیں کرے. اگر آپ نے کچھ اچھی بات نہیں کرنا تو بات نہ کرے. اور بڑے مہربانی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا وزیر اعظم کو اکیلا ایسا نہیں چھوڑے کسی بھی ملک میں. آپ ضرور ساتھ بیٹھا کریں تاکہ اس قسم کے سلپ آف دا ٹنگز نہ ہو، پورا ملک شرمندہ نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے. ہمارا وزیر اعظم نے جرمنی اور جاپان کو ہمسایہ ملک قرار دے دیا. یہ کس قسم کا بیان دے رہے ہیں؟ آپ کا وزیر جو فارن منسٹر پاکستان میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ایران کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گرد وہاں موجود ہے. وزیر اعظم وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، حملے تو ایران پہ ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کی سوئل پہ سے ہو رہے. تو اتنے سارے جو سلپس آف ٹنگز ہیں،
یہ تو ہوتا ہے جب ایک سلیکٹڈ بندہ نا اہل نا لائق بندہ کو فورس کرواتے ہو ملک کے اوپر، لیکن ایڈوائزرز ہوتے ہیں، وزیر ہے بڑے جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، ان کو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کنٹرول رکھتے ہیں۔ چرمن صاحب، معاشی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس صورتحال میں اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ اور دوسری بات، پیپلز پارٹی نے جو بھی ایشو اٹھایا ہے وہ صرف پریس کانفرنسز کی حد تک ہے، پارلیمان میں آپ موجود ہیں، تو آگے کی حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ کیا آپ حکومت کو مزید ٹائم دیں گے؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف پریس کانفرنسز میں مگر ہر فورم پہ حکومت کو للکار رہی ہے، حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو بے نقاب کر رہی ہے، اس کو یہ تکلیف ہے ہم نہ صرف پارلیمان کو استعمال کر رہے ہیں، ہم نہ صرف میڈیا کے تھرو، پریس کانفرنسز کے تھرو، آپ کے تھرو عوام کو اب تک آواز پہنچا رہے ہیں۔ میں تو خود نکلا ہوا ہوں، میں نے پورا سندھ کا دورہ کیا ایک ٹرین پہ، تو میں ہر جگہ پارلیمنٹ کا سیشن آیا تھا، تو پھر پارلیمان کا جو سیشن ہے آپ کو پارلیمان میں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کا جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ حکومت پہ ہوتا ہے کہ حکومت پارلیمان میں ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ اپوزیشن پارلیمان میں تقریر کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ باہر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ حکومت کا کام ہے کہ کام کرو، عوام کو ریلیف دو، یہ جلسہ جلوس کنٹینر کی سیاست بند کرے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا، اس کو اب ایبریویشن میں پسپ لکھا جاتا ہے، یہ اس پر پیپلز پارٹی نے ابھی تک کیوں ایکشن نہیں لیا؟ دوسرا اسی سے ریلیٹڈ، وہاں سے بے نظیر بھٹو کی تصویر ہٹا دی گئی، وہاں سارے سسٹم کو ہر چیز سے بے نظیر بھٹو کی چیزیں ہٹا دی گئی، اس پر آپ کا کیا موقف اور پارٹی اس پر کیا کرے گی؟ ڈرتے ہیں تبدیلی والے ایک نہٹی لڑکی سے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہر پاکستانی کے دل میں بستی ہے، ہر پاکستانی عورت کے دل میں بستی ہے، ہر مظلوم، ہر غریب کے دل میں بستی ہے۔ یہ نام ہٹانا چاہتے ہیں، انہوں نے اسلام آباد کا نیا جو ایئرپورٹ ہے جس کا نام بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ ہونا تھا، خرچ بھی کیا پورا سسٹم میں، بی بی کے انیشلز و سب کچھ تھے، انہوں نے مزید اس جو اسٹریٹجی کے باوجود مزید پیسے دیے تاکہ یہ سب کچھ چینج کر کے نیا اسلام آباد ایئرپورٹ لکھا جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف یہ حکومت، پچھلے حکومت کو تکلیف ہوتا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام لینے سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر دکھانے سے، اور یہ نہ صرف نام بدلنا چاہتے ہیں، یہ پورا پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے، جی بالکل، جی ڈی اے کے مطالبے پہ وہ بی آئی ایس پی کا نام کا ذکر تو ہوا، لیکن باقی جو سازش اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو پورا کا پورا وائنڈ اپ کرے۔ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ ہے کہ یہ پروگرام کو اور ایکسپینڈ ہونا چاہیے۔ ہمارا صرف یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم صرف غریب عورتیں کو پیسہ دیں گے، بہت اچھا پروگرام ہے، پورا دنیا نے مانا ہے کہ یہ انقلابی پروگرام ہے، گولڈ سٹینڈرڈ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا وسیلہ صحت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے عوام مہنگائی کی وجہ سے پستے جا رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پاکستانیوں کی زندگی بھی تنگ ہو گئی ہے، عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں، پی ٹی آئی حکومت مزدوروں کو بے روزگار کر رہی ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ امیر کو اور امیر بنا دیں، اگر آپ بیمار ہیں تو صحت کا انصاف یہ کہاں ہے کہ آپ مر جائیں، کسی قسم کا نظام ہے، کس قسم کی حکومت ہے، مہنگائی کی وجہ سے پاکستانی کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا یہ کیسی حکومت ہے جس وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہماری پالیسی سے عوام کی چیخیں نکلیں گی، ایمنسٹی اور ریلیف امیر ترین لوگوں کے لیے ہے، کیا غریب عوام کو ریلیف مل سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے 5 برسوں میں 6.8 ملین نوکریاں دی، یہ ظالم حکمران ہے، ان کے دل میں غریبوں کے لیے کوئی بھی درد نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم اپنی کرسی کا احترام کرے، عوام کا خیال رکھیں ورنہ ری ایکشن آ جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ عوام پر بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔
آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے عوام مہنگائی کی وجہ سے پستے جا رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے پاکستانیوں کی زندگی تنگ ہو گئی ہے. عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت مزدوروں کو بے روزگار کر رہی ہے. ان کی یہ سوچ ہے کہ امیر کو اور امیر بنا دیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو صحت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ مر جائیں. کس قسم کا نظام ہے, کس قسم کی حکومت ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے پاکستانیوں کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے. عمران خان نے کل بلاول بھٹو کو صاحبہ کہا تھا, جبکہ آج بلاول بھٹو کی زبان پھسل گئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سمجھتی ہے. آپ کو بتائیں برا تھا اور انہوں نے خود تسلیم کیا نہیں, پیپلز پارٹی صحیح تھی, پیپلز پارٹی زبردست تھی, پیپلز پارٹی ہی کو پتا ہے کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے. اس لیے انہوں نے ہمارا حفیظ شیخ صاحب کو موقع دیا وزیر خزانے بننے کا, تاکہ وہ سنبھالے. نہیں سنبھالا جا رہا تھا. اور آپ کو نظر آیا ہوگا کہ کل کی تقریر جو کہ سابق وزیر خزانہ نے کیا تھا نیشنل اسمبلی میں, وہ تو میرے خلاف نہیں تھا بھائی. وہ تو سابق وزیر خزانہ موجودہ وزیر خزانہ پہ تنقید کر رہا تھا, تو اس کا جواب موجودہ وزیر خزانہ انشاءاللہ جلدی دے گا. بہت اچھا اسپیچ. بلوچستان ہیومن رائٹس جو ہے ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو آپ یہ ایشو کیوں نہیں ریز کرتے while being the chairman of the human rights committee? تھینک یو. ایک تو آپ کا بہت نہیں, آئی ایم سوری, ون ایٹ ٹائم پلیز, خواتین کو موقع دے. بہت تھینک یو فار یور کویشچن. ایک تو سردار اختر مینگل صاحب نے ایک ہمیشہ کی طرح بہت میننگ فل تقریر کیا تھا نیشنل اسمبلی میں. کل میرا کمپلینٹ ہوگا آپ کے مالکان سے, یا نہ آپ کے مالکان سے, جو بھی آپ کے وہ بند کرتے ہیں, کہ یہ ناانصافی ہے کہ مینگل صاحب جیسے سیاستدان, جیسے لیڈر جو ایک صوبہ سے تعلق رکھتا ہے, ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا جب بھی تقریر ہوتا ہے بلیک آؤٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان کے جو مسائل ہے وہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں. بلوچستان کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے لاہور کے عوام یا اسلام آباد کے عوام ہیں. اور جو ایشوز سردار اختر مینگل صاحب نے اٹھائے, چاہے وہ دہشت گردی کے ہو, ہیومن رائٹس کے ہو, یا مسنگ پرسنس کے ہو, یہ بالکل 100% بلوچستان کے عوام, پاکستان کے عوام کے ایشوز ہیں. اس نے ذکر کیا وہ دہشت گردی کا دھماکہ تھا, اینڈ ہی ریزڈ ویری امپورٹنٹ کویسچنس. ہمارا وزیر اعظم, ہمارا وزیر خارجہ کہا کہ یہ باہر سے آ کے کرتے ہیں. تو سردار اختر مینگل صاحب نے پوچھا, کسی نے جواب نہیں دیا, کہ اگر باہر سے آیا تو 50 چیک پوسٹ کیسے گزارے. وہ آیا اور واپس بھی گیا, اور ایف سی, پولیس, فلانا ڈمکا کا جو اتنا سارے چیک پوسٹ ہوتے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے ان کو سٹاپ نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہو کہ ایران سے آئے, اگر ایران سے آئے تو 400 کلومیٹر دور یہ دھماکہ کیسے, اور پھر وہی بات, آیا کیسے جایا کیسے. سردار اختر مینگل صاحب نے جو ہیومن رائٹس کی بات کی, مسنگ پرسنس کی بات کی, دیکھو میں شرین مزاری صاحبہ کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شرین مزاری صاحبہ جو ہے وہ واقعی ہیومن رائٹس میں بلیو کرتی ہے. لیکن یہ جواب نیشنل اسمبلی میں دینا کہ اسپیکر صاحب آپ اس پہ عمل کریں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہو, پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے, لا ڈپارٹمنٹ کیوں ڈیلے کرے, یہ حکومتی جواب, حکومتی وزیر کا جواب نہیں بنتا. سیریس ایشو ریز کیا گیا, سیریس پوائنٹ اٹھایا گیا, اور سردار اختر مینگل صاحب کو جواب ملنا چاہیے. جہاں تک ہمارا ہیومن رائٹس کمیٹی کی سوال ہے, ہم نے اپنے پچھلے میٹنگ میں کافی پوائنٹس اٹھائے. ان میں سے ایک انکاؤنٹرز کا زیادہ کراچی سے تعلق رکھنے والا ہے, مگر پورا پاکستان کا obviously بلوچستان کا سمجھدار ہے, تو ٹائم اس کے لیے آئے گا. بھائی آپ کا آخری سوال. ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے مطابق کون سا ایکٹ؟ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے مطابق جب حکومت 60% ایکسیڈ کرتی ہوتی ہے قرضہ, تو تب کوئی غیر ملکی قرضہ لینے سے پہلے پارلیمنٹ کی منظوری پہلے ضروری ہے, بعد میں نہیں. اب آئی ایم ایف 2 دن کے بعد آ رہی ہے, آپ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے طور پر آئی ایم ایف کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیٹ لمیٹیشن ایکسیڈ ہے, اب آپ نہیں دے سکتے. آپ کا سوال کا بہت بہت شکریہ. میں نے اس لیے کہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں کہ اگر یہ ڈیل جو ہے, یہ قرضے جو ہے
نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ نہیں ہوں گے, سینٹ میں پریزنٹ نہیں ہوں گے, تو یہ اس ملک کے عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہوگا. پہلے ارشد پھر آپ. ارشد کو ارشد کون ہے؟ ارشد بھائی. ایک اس کے بعد. I'm sorry, I can't answer many questions at once. Please do one at a time. اور جب آپ نے پہلی دفعہ انگلش میں کہا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ بھی ڈیسک کمپنگ کی تو وزیر اعظم پہ تنقید کی جاتی ہے, لیکن جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جنہوں نے انہیں سلیکٹ کیا ہے ایک اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور دوسرا کیا پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے قانون میں یہ کہوں گا, میں دونوں کے لیے, جنہوں نے سلیکٹ کیا اور جو سلیکٹڈ ہے, جو سلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی, اور جنہوں نے سلیکٹ کیا میں ان کو پوچھتا ہوں, ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی. آپ سب کا بہت شکریہ.